ہم انشاءاللہ پشاور میں پختون قومی جرگہ کریں گے جلد. اس کے اعلان، ٹائمنگز، ڈیٹ وغیرہ صوبائی تنظیمیں بیٹھ کے کریں گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ پختونخوا کے تمام تر لوگوں کو، اس میں آپ بھی ہیں، جو بھی پختون سرزمین پہ زندگی گزارے، جن کے بھی پختونخوا میں سٹیکس ہیں، ہم انشاءاللہ ان سب کو اکٹھا کر کے ایک لائحہ عمل بنائیں گے. اگر اس دن پہ نظر رکھیں تو مولانا خان زیب اس علاقے میں جہاں پہ طالبان بہت زیادہ ہے وہاں پہ کیمپین کر کے آتا ہے. نعت کلی میں وہاں پہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، لیکن جب وہ باجوڑ خار کے بیچ میں آتا ہے جہاں پہ ریاستی ریٹ ہے، ریاستی ادارے ہیں، کانٹے دار دیواریں ہیں، وہاں پہ آ کے یہ واقعہ ہوتا ہے. اور یہ واقعہ جہاں ہوتا ہے اس کے بالکل اوپر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے. پھر جن راستوں پہ وہ لوگ جاتے ہیں وہ راستے بھی تشویشناک ہے جس طرف جا رہے ہیں، اور ان راستوں میں بھی سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، جو اس وقت سارے کیمرے، بما ڈی وی آرز، این وی آرز ریاست اٹھا چکی ہے. میں نے اس دن بھی یہ افسوس کیا، ہمارا عالم دین مولانا شہید ہوتا ہے، پاکستان کی میڈیا یا پاکستان کا نظر پاکستان پنجاب میں ایک سکھ کو شہید بولتے ہیں، لیکن ہمارے پختونخوا کے عالم دین کو وہ شہید نہیں بولتا، جاں بحق. اسی پاکستان میں رہ رہے ہیں جہاں ٹک ٹاک سٹار کے قاتل کو ایک دن کے اندر اندر پکڑا جاتا ہے. لیکن ایک جمہوری پسند، امن پسند، اپنے قوم کی قربانی دینے والا عالم دین، اس کے قاتل کا پتہ نہیں چلتا. باجوڑ کے عوام اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قاتل ریاست ہے، اور اگر ریاست کہتی ہے کہ نہیں یہ قتل ریاست نے نہیں کیا تو وہ وضاحت کرے. اور وضاحت ہمیں ایک ہی صورت میں قابل قبول ہے. میں سینٹ میں بھی توجہ دلا نوٹس ڈال رہا ہوں، اور میں ایک لیٹر لکھ کے جا رہا ہوں ادھر سے وزیر اعظم صاحب کے پاس. اور مولانا خان زیب کی شہادت پہ ہمارا عوامی نیشنل پارٹی کا یہ مطالبہ ہے وزیر اعظم پاکستان سے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں جوڈیشل انکوائری کمیشن بنایا جائے، اور اس کمیشن میں مولانا خان زیب کے گھر کے ایک فرد کو ممبر بنایا جائے. پہلے تو ہماری کوشش ہوگی کہ یہ جے آئی ٹی لیٹر سے بن جائے، اگر نہیں تو اس جے آئی ٹی کو بنانے کے لیے ہم ہر حد تک جانے کو تیار ہے. ہمارے 1000 سے زیادہ شہداء، بشیر بلور شہید، سینئر منسٹر، اس کے ساتھ منسٹرز، گھرانے میں لوگ شہید، ہمارے ہر بندے پہ حملہ ہوا، ہم ابھی تک چپ تھے. لیکن ہمارے ہزاروں شہیدوں کا قاتل نہیں ملتا، لہٰذا اب سے ہم اس طرح چپ نہیں رہیں گے، بلکہ ہم اپنے قاتل کو واضح کریں گے. اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ ان حرکتوں سے ہم اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ ان حرکتوں سے ہم صوبائی خود مختاری سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ ان حرکتوں پہ ہم پختون قوم اور پختون سرزمین کا سودا کر کے ریاست کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے، تو یاد رکھے اسفندیار ولی خان صاحب اللہ ان کو زندگی دے، وہ ہمیشہ ایک بات کرتے تھے کہ ریاست جب بھی ہمیں دیوار سے لگاتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں پیر پڑے اس کے. لیکن ہمارے پاس ایک اور راستہ بھی ہے. اگر ہمیں دیوار سے لگایا جاتا ہے تو ہم بالکل پیچھے نہیں جا سکتے، لیکن یہ یاد رکھے یہ ریاست کے ہم پیر بھی نہیں پڑیں گے. ہم الحمدللہ ولی خان بابا کے ریاست جمہوری جانشین ہیں. ہم پھر ہاتھ ٹوٹے ٹوٹے صحیح، لیکن ہم گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے. ہمیں دیوار سے نہ لگایا جائے. یہ سب پورے قوم کو واضح ہے کہ یہ کون کر رہا ہے.
پورے قوم کو واضح ہے کہ باجوڑ میں ملیٹنسی کیوں ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے. پورے قوم کو واضح ہے کہ پاڑا چنار میں ملیٹنسی کیوں ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے. پورے قوم کو یہ واضح ہے کہ وزیرستان میں ملیٹنسی کیوں ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے. پورے قوم کو یہ واضح ہے کہ سوات، دیر، باجوڑ، پشاور، مردان، چارستہ، خیبر، ہر جگہ دہشت گردی کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. لہذا اس وضاحت میں فی الحال جانے کی ضرورت نہیں. عوامی نیشنل پارٹی اس سرزمین کی دائی جماعت سمجھتی ہے اپنے آپ کو، اور انشاءاللہ پختون قوم کی وکالت، پختون سرزمین کے وسائل کی وکالت اور پختون سرزمین کے امن کی وکالت ہم ہر بندہ اسی وقت تک کرے گا جس طرح مولانا خان زیب نے شہادت کے دم تک کیا. اور ہم چاہیں گے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم چاہیں گے کہ اللہ کرے کہ اسی راستے میں ہم بھی ایک دفعہ مولانا خان زیب شہید جیسے شہید ہو کہ قوم بھی ہمیں اچھے الفاظوں میں یاد کرے. ہم ان سے ڈریں گے نہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں. ہم آپ کے آقاؤں سے پیچھے نہیں ہٹے، ہمیں انگریز نے پیچھے نہیں ہٹایا تو غلام ابن غلام ابن غلام ہمیں کیا پیچھے ہٹائے گا. ٹھیک ہے، پارلیمان کے راستے ہم پہ بند ہوں گے، فارم 45 اور فارم 47 میں ہم بدقسمت ہوں گے، RTS میں ہم بدقسمت ہوں گے، لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہمیں اپنے نظریے کے لیے پارلیمان کی ضرورت نہیں. مائنز اینڈ منرلز بل جو پورے پاکستان میں پاس ہو رہا تھا، ہمارے ایک جوان جس نے ڈٹ کے کھڑے ہو کے مقابلہ کیا، نثار باز نے، اور پھر ہم ساتھ کھڑے ہوئے، اور الحمدللہ 90% مینڈیٹ والی اسمبلی میں یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ مائنز اینڈ منرلز بل پاس کرا. لہٰذا ہم 18th امینڈمنٹ اور 25th امینڈمنٹ اس کو رول بیک کے لیے بالکل بھی نہیں تیار. اگر امریکہ کی یہ گزارش ہے یا خواہش ہے کہ باجوڑ سے وزیرستان تک پھر ایک کالا قانون بنا کے ان کے درندوں کو خالی میدان دے کے ان کا جو دل کرے اس کے لیے چھوڑ دے، تو یہ ہم کرنے کو تیار نہیں. ریاست نے یا اس وقت غلطی کی ہے، اچھا کیا، لیکن الحمدللہ پختون قوم کو تحفہ دیا کہ اس کے سینے پہ بنی لکیر اس کو مٹا دی. لکیر بننے تو دور کی بات، دوبارہ انشاءاللہ ہم اس سے 2 قدم آگے بڑھیں گے، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جتنے پختون علاقے ہم سے الگ ہیں اور بلوچستان میں ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم اپنے ساتھ کر کے پاکستان کے اندر پختونخوا کو ایک امن پسند اور اتفاق والا قوم بنائیں. ہم انشاءاللہ پشاور میں پختون قومی جرگہ کریں گے جلد. اس کے اعلان، ٹائمنگز، ڈیٹ وغیرہ صوبائی تنظیمیں بیٹھ کے کریں گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ پختونخوا کے تمام تر لوگوں کو، اس میں آپ بھی ہیں، جو بھی پختون سرزمین پہ زندگی گزارے، جن کے بھی پختونخوا میں سٹیکس ہیں، ہم انشاءاللہ ان سب کو اکٹھا کر کے ایک لائحہ عمل بنائیں گے. اور میں انشاءاللہ اسلام آباد میں جلد ایک APC کنوین کروں گا پختونخوا اور بلوچستان کے ان حالات پہ. انشاءاللہ آپ سب کو علم ہے کہ جو ہمارا جدوجہد ہے مائنز اینڈ منرلز کے لیے، صوبائی خود مختاری کے لیے، وہ جاری ہے. اس وقت ہم ولیج کاؤنسلز کی سطح پہ پروگرامز کر رہے ہیں، انشاءاللہ پہ منوان عمل نہ کرائے. اور انشاءاللہ اگر حکومت کوشش کرتی ہے کہ 18th امینڈمنٹ کو یا 25th امینڈمنٹ کو کسی طرح رول بیک کرتی ہے، تو عوامی نیشنل پارٹی اس کے راستے میں ایک چٹان کی طرح کھڑی ہوگی. میں آپ سب لوگوں کا مشکور بھی ہوں، اور آپ سب سے یہ گزارش بھی کروں گا، مولانا خان زیب ایک عالم دین، ایک قوم پرست، اللہ کرے ہر مولوی مولانا خان زیب بن جائے، ہمارے بہت مسئلے حل ہو جائیں. اللہ کرے ہمارے مولوی قوم پرست بن جائے، ہمارے بہت مسئلے حل ہو جائیں. اللہ کرے ہمارے مولویوں کو قوم کا حق اور قوم کے وسائل پہ حق کا پتہ چلے اور اس کا بیان کرنا شروع کرے.
ہمارے بہت مسائل حل ہو جائیں گے. ہمارے گلے ہیں اتنا بڑا ثانیہ آیا, نہ وزیر اعلیٰ نہ آیا, نہ گورنر آیا, نہ کوئی حکومتی نمائندہ آیا, نہ کوئی وفاق سے آیا, بلکہ الٹا ہمیں ایک بیان بھیج دیا گیا کہ وزیر اعظم نے بیان دیے کہ ہم مذمت کرتے ہیں اور جو ہوئے برا ہوا ہے, لہٰذا ریاست سے ہمارے گلے ہیں اور یہ ریاست ٹٹو سے بھی ہمارے گلے ہیں, کیونکہ ان کے ڈر کے ہمارے کوئی ہمارے ساتھ گلے بھی نہیں مل پا رہا. لہٰذا وہ گلے تو رہیں گے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ حق پہ کیا ہے اور باطن پہ کیا ہے. انشاءاللہ حق کے لیے ان سے کوئی امید نہ رکھتے ہوئے انشاءاللہ پختون قوم کو یا پختونخوا پہ جتنے بھی اقوام رہ رہے ان کو اپنے ساتھ اکٹھا کر کے آگے بڑھیں گے. میں آپ کا مشکور ہوں, بالخصوص مولانا خان زیب کے بھائی کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے آ کے اس اجلاس میں شرکت کی اور ہمیں مشورے دیے. آپ کے کوئی سوال ہو تو میں لینے کو تیار ہوں. آپ نے بالکل جی ہم ادھر زندگی گزارتے ہیں اور یہ کوئی وہ تو نہیں ہے, خلائی مخلوق تو نہیں ہے نا کہ کوئی خلائی مخلوق آیا اور نہ دیکھ, وہ اس کو سب نے دیکھ لیا. انشاءاللہ 2-3 دن میں شاید ہم ان تک بھی پہنچ جائیں جنہوں نے مارا ہے, لیکن یہ کام ریاست کا ہے, ریاست کو فوراً کرنا چاہیے. سر آپ جے آئی ٹی کی سفارش کر رہے ہیں, کافی جے آئی ٹی بنی ہوئی ہیں, ان کی اب تک تحقیقات سامنے نہیں آ سکی. ایک اور جے آئی ٹی بس صرف خاموشی ہوگی یا پھر اس سے قیمت درآمد بھی کرنا ہے؟ جی دیکھیں, میں نے جی آئی ٹی میں ریکویسٹ یہ کی ہے کہ جو گھرانہ ہے افیکٹڈ یا ڈیسیزڈ گھرانہ ہے اس کا ایک ممبر ضرور لیا جائے. یہ اسی لیے میں نے لیا ہے کہ یہ جی آئی ٹی کوئی عام جی آئی ٹی نہ ہو, یہ کوئی نتیجے میں پہنچے. اور میرے خیال میں ریاست تھوڑی کوشش کرے تو پہنچ سکتے ہیں. بھائی واقعے کے اوپر اگر سی سی ٹی وی کیمرہ ہے تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ کھلے عام لوگ ہیں, نہ منہ چھپے ہوئے, نہ داڑیاں تھی, نہ پگڑیاں تھی, بالکل بہترین جس طرح ہوتے ہیں وہی لوگ تھے. تو لہٰذا میرے خیال میں اس کو اگر ریاست چاہے تو بہت جلدی پکڑ سکتے ہیں. ادھر جتنے بیٹھے ہیں سب سے پوچھو, اکیلے اکیلے میں آپ کو بتا دے گا. تو ہم سب کے لیے ہمارے لیے یہ چیزیں نارم ہے, اور یہی نارم مولانا خان صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی چھوڑ دو. اگر عوامی نیشنل پارٹی نہیں چھوڑ سکتے تو پھر باجوڑ چھوڑ کے چلے جاؤ. اگر دونوں کام نہیں کرو گے تو ہم یہ کریں گے. تو بھائی عوام لوگوں کے لیے میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں, ہم تو ایسے پوزیشن میں بیٹھے ہیں کہ ایمان پہ کھڑے ہو. ایک ہی چیز ہے میرے خیال میں, گدھے کا ایک کان ہو یا دوسرا کان ہو, فرق نہیں ہے. اچھا, اس وقت پوری خیبر پختونخوا میں ایک وزیرستان سے لے کے باجوڑ تک لوگ امن پسند کر رہے ہیں, یہی کہ ہمیں امن چاہیے, ہمیں جو ہے نا وہ یہ بدامنی ہے. تو ایسے میں یہ جو ابھی مولانا خان زیب صاحب شہید ہوئے تو یہ بھی پشتون کے لیے کام کر رہے تھے. تو آپ لوگ مطلب یہ موقع نہیں ہے کہ تو میرا آپ نے پریس کانفرنس سن لیا. انشاءاللہ ہمارے پلان ہیں. اب آج سے ہم سارے پلان نہیں بتا سکتے, لیکن انشاءاللہ امن کے لیے, 18th امینڈمنٹ کے لیے, صوبائی خود مختاری کے لیے, وسائل کے لیے, انشاءاللہ یکجہتی کے لیے, پختونوں کے اتفاق کے لیے ہم ہر قسم کا قدم اٹھائیں گے. اور ہم ہر قسم فوراً انشاءاللہ ڈیٹس بتاس تو ڈیٹس راشی بہت جلد آپ کو ڈیٹس آ جائیں گے کہ انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے یہ مسائل حل نہیں ہوتے تو پھر ہم انشاءاللہ انٹرنیشنل فورمز پہ بھی جائیں گے. ہم تمام تر جو ممالک یہاں پہ سفارت خانے رکھتے ہیں, FATF, UN, جہاں بھی ہم جا سکتے ہیں ہم اپنا مقدمہ لے کے وہاں پہ جائیں گے. کہ یہ جو غلام حکومت ہے یہ کوئی حق نہیں رکھتا پختونوں پہ حکمرانی کرنے کا. تھینک یو.